السلام علیکم۔ ہسٹریز مسٹریز کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپریشن جبرالٹر کو ڈسکس کریں گے جو کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کا پیش خیمہ بنا۔ بیسیکلی آپریشن جبرالٹر ایک آپریشن تھا جس کے ذریعے پاکستان نے کشمیر میں ایک گوریلا جد و جہد شروع کرنے اور کشمیر کو آزاد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ منصوبہ کامیاب رہا یا ناکام، آج ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس تاریخی ایپیسوڈ سے کیا سبق لیے جا سکتے ہیں اس چیز کو بھی ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس آپریشن کا اوریجن کیا تھا اور اس کی پلاننگ کس طرح ہوئی۔ بیسیکلی 1948 میں جنگ بندی کے بعد سے پاکستان نے کشمیر کے محاذ پر کوئی عملی کام نہ کیا تھا، خاص طور پر ملیٹری سفیر میں تو پاکستان نے کشمیر کے محاذ پر کچھ بھی نہ کیا تھا، بلکہ پاکستان کی ساری سرگرمیاں صرف ڈپلومیٹک ایفرٹس تک محدود رہی تھیں، جس کے ذریعے پاکستان چاہتا تھا کہ UN ریزولوشنز کو منوایا جائے۔ لیکن 1960s تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ UN ریزولوشنز کو تو انڈیا نے کبھی ماننا نہیں۔ اس کے علاوہ 1962 میں انڈیا کو جو شکست ہوئی چین کے ہاتھوں جنگ میں، اس سے بھی کچھ پاکستانیوں کا یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید جنگ کی صورت میں پاکستان بھارت کو شکست دے سکتا ہے۔ 1964 میں ایک کشمیر سیل اسٹیبلش کیا گیا جنرل ایوب خان کی ہدایت پر، جو کہ اس وقت پاکستان کے صدر تھے، اور اس میں پاکستان کے فارن سیکرٹری عزیز احمد، سیکرٹری ڈیفنس نذیر احمد، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، چیف آف جنرل سٹاف جنرل شیر بہادر اور DMO آف پاکستان آرمی، بیسیکلی ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز آف پاکستان آرمی جنرل گل حسن شامل تھے۔ اور اس کشمیر سیل کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر پرابلم کو ڈی فریز کیا جائے، اور پہلی دفعہ جو آئیڈیاز نکلے آپریشن جبرالٹر کے وہ بھی اسی کشمیر سیل سے نکلے کہ کشمیر میں گوریلا جدوجہد سٹارٹ کی جانی چاہیے۔ دوسری طرف کشمیر کے ساتھ جو پاک فوج کی فارمیشن موجود تھی اس کا نام تھا 12th ڈویژن، اور 12th ڈویژن کے کمانڈر ایک میجر جنرل اختر حسین ملک تھے جو کہ بڑے ذہین آفسر سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے جب 12th ڈویژن کا چارج سنبھالا تھا 1963 میں، تو اس کے بعد انہوں نے اس ڈویژن کی فارمیشنز کو، جس میں اکثریت فارمیشنز کی آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتی تھی، ان کو بڑا بہتر طریقے سے ٹرین بھی کروایا، ان کو راشن اور وردیوں کے جو مسئلے ہوتے تھے وہ بھی حل کرائے، ان کو ایمونیشن کوٹے بھی دلوایا، اور اس کے بعد جنرل اختر کی قیادت میں ان کی فورسز نے پہلی دفعہ جو سیز فائر لائن تھی، جس کو اب لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، اس کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس بیس پر جنرل اختر کا خیال تھا کہ ہمیں فیوچر میں کشمیر پرابلم کو ڈی فریز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ملٹری ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، اور آپریشن جبرالٹر کو ان کا برین چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر سیل، جس کی سربراہی فارن سیکرٹری عزیز احمد صاحب کر رہے تھے، اور عزیز احمد صاحب کے باس اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی اس بات کے حامی تھے کہ کشمیر کو ڈی فریز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ کوئی ملٹری ایکشن لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر جنرل اختر حسین ملک نے یہ پلان بنایا جس کو کوڈ نیم دیا گیا آپریشن جبرالٹر۔ جبرالٹر کا نام اس کو اس لیے دیا گیا کہ انگریزی میں جبل الطارق کو جبرالٹر کہتے ہیں، اور وہ جو ایک بہت مشہور کہانی ہے کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دیں اسپین پر حملہ کرتے وقت کہ اب ہم یا فاتح ہوں گے یا شہید ہوں گے، تو اس طرح کا ایک جو ہے وہ پریمس کریٹ کیا گیا کہ آپریشن جبرالٹر کے انڈر جو بھی گوریلے بھیجے جائیں گے وہ بھی اپنی کشتیاں جلا کر جائیں گے، یا تو کشمیر کو آزاد کرا کر واپس آئیں گے اور یا پھر وہیں شہید ہو جائیں گے۔ اور بیسیکلی جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر کے اندر چند سو یا چند ہزار گوریلے ٹرین کر کے بھیجے جائیں، اور اس کے بعد وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہے یہ ایزیوم کیا گیا کہ وہ بھارت کے خلاف ہوگی اور ان گوریلوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرے گی، اور جس کے نتیجے میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ جب یہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی تو انڈین فوج کو کشمیر کے اندر اپنی فورسز کو ڈپلوائے کرنا پڑے گا اور سرحدوں کے اوپر سے ان کو ہٹنا پڑے گا، جس کی بنا پر پاکستان کو اس کے بعد سیکنڈ فیز آپریشن گرینڈ سلیم، جو کہ میجر جنرل اختر کا پلان یہ تھا کہ جبرالٹر کی کامیابی کے بعد اگلا فیز آپریشن گرینڈ سلیم ہوگا، جس کے ذریعے جموں کی طرف حملہ کیا جائے گا اور کشمیر کو بھارت سے کٹ آف کر کے بھارتی فوج کو شکست پر مجبور کر دیا جائے گا اور کشمیر کو آزاد کرا لیا جائے گا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اس پلان میں ایک تو یہ پلان بہت زیادہ جلدی میں تیار کیا گیا، دوسرا یہ پلان شروع سے ہی کنٹروورسیز میں گھرا ہوا تھا، جیسے کہ اس وقت کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز جنرل گل حسن صاحب اپنے میموائرز میں لکھتے ہیں
کہ جو آپریشن جبرالٹر تھا اس کو کبھی بھی چیف آف جنرل سٹاف اور آرمی چیف جنرل موسیٰ خان نے اون ہی نہیں کیا، اور انہوں نے ساری ذمہ داری جنرل اختر ملک پر ڈال دی، اور بیسیکلی اس پلان میں ان کی نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹس کی۔ اس کے علاوہ اس پلان میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن کو بڑا یعنی غلط سمجھا گیا کہ آپ ایک گوریلا جنگ کے پلان کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کوئی تال میل پیدا ہی نہیں کیا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر، نہ پرو پاکستان لیڈرز سے نہ عوام سے۔ اب کس طرح کچھ سٹرینجرز، کچھ اجنبی اس علاقے میں جائیں گے اور وہاں پر کشمیری ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موومنٹ لانچ ہو رہی ہے۔ لیکن جنرل اختر حسین نے سیکریسی کو برقرار رکھنے پر ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ڈبل ایجنٹ آ گیا تو پورا پلان ہی جو ہے وہ شیلف کرنا پڑ سکتا ہے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی۔ تو انہوں نے یہ رسک لیا کہ کشمیر کے اندر بھی کسی کو نہ اطلاع دی جائے، بلکہ ایون پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت ہی کم لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا۔ آپریشن جبرالٹر کے لیے اسپیشل سروسز گروپ SSG کے کمانڈوز کی بھی خدمات حاصل کرنا تھی، اور اس وقت جو SSG کے کمانڈر تھے کرنل سید غفار مہدی، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے اس آپریشن کی بڑی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گوریلا جنگ لانچ کرنے پر جا رہے ہیں، اور نہ آپ نے کوئی پولیٹیکل ورک کیا ہے، نہ کوئی آن گراؤنڈ کشمیریوں کے ساتھ لائز آن کیا ہے، تو اس طرح تو یعنی کہ یہ آپریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور جو پلان یہ تھا کہ چند دنوں کا راشن اور ایمونیشن لے کر یہ گوریلے کشمیر کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو انحصار کرنا پڑے گا لوکل پاپولیشن کی ہیلپ پر اپنی سپلائز کے لیے۔ تو کرنل سید غفار مہدی کا کہنا یہی تھا کہ آپ لوگوں نے تو اس سلسلے میں کوئی ورک ہی نہیں کیا، تو یہ آپریشن چند دن سے زیادہ سسٹین نہ کر سکے گا، اور یا تو جبرالٹر فورسز کو بہت زیادہ نقصان ہو کر وہ تلف کر دی جائیں گی، یا پھر انہیں چند دنوں کے بعد واپس آنا پڑے گا۔ حالات نے یہ ثابت کیا کہ کرنل سید غفار مہدی صاحب کا یہ تجزیہ درست تھا، لیکن آپریشن جبرالٹر کے کچھ ایسے عوامل بھی اس میں بعد میں شامل ہو گئے، جیسے ملٹری آپریشن ہوتا ہے، اٹ گوز ان انپریڈکٹیبل ویز، اور دشمن کا بیہیویئر بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دشمن کی کچھ مووز اس سارے فلاز کے باوجود ایسی ہوئیں کہ آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ اس میں ایک ناکامی کے ساتھ ساتھ ایک کامیابی کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپریشن جبرالٹر کے ایمز کو۔ پہلا ایم تو یہ تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک آرمڈ ریوولٹ، ایک بغاوت کا آغاز کرایا جائے، اور دوسرا ایم یہ تھا کہ وہ کنڈیشنز پیدا کر دی جائیں اس بغاوت کے ذریعے کہ انڈین فوج کشمیر کے اندر الجھ جائے اور راستہ صاف ہو جائے آپریشن گرینڈ سلیم کا، جس کے ذریعے پاکستان کی فوج ایک پراپر حملہ کرتی کشمیر کے ساؤتھ میں اور جموں والی سائڈ سے کشمیر کو بھارت سے کاٹ دیتی۔ اب اگر ہم فورسز کی بات کریں کہ دونوں ممالک کے پاس کیا کیا فوجیں کشمیر میں موجود تھیں، تو پاکستان کے پاس تو صرف 12واں ڈویژن موجود تھا، جس میں تقریباً 5 بریگیڈ کے لگ بھگ نفری تھی، جبکہ انڈیا کے پاس 3 ڈویژن تھے جن کے ہیڈ کوارٹرز لے، بارہمولہ اور راجوڑی کے مقام پر تھے۔ اس کے علاوہ 3 بریگیڈ ان 3 ڈویژنز کے علاوہ بھی تھے، تو ٹوٹل ان کے پاس تقریباً 13 بریگیڈز کے لگ بھگ نفری تھی، یعنی کہ 5:13 کا نمبرز کی بنا پر کمپیریزن تھا۔ خیر، 9 مئی 1965 کو جنرل اختر صاحب نے چیف آف جنرل سٹاف کو ایک پیپر لکھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ صرف حکم جاری کریں اور اس کے 10 ہفتے کے اندر اندر میں آپریشن جبرالٹر لانچ کر سکتا ہوں۔ 1 جون 1965 کو ٹریننگ سٹارٹ ہوئی آپریشن جبرالٹر کی فورسز کی، جب ایوب خان نے اس آپریشن کو منظوری دے دی اینڈ مئی میں، اور 13 جولائی 1965 تک جنرل اختر کے گوریلے ریڈی ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے فائنل پلانز جنرل ایوب اور جنرل موسیٰ کو پریزنٹ کیا آپریشن جبرالٹر کے لیے، جن کو اپروو کر دیا گیا۔ 7 اگست 1965 کی تاریخ رکھی گئی تھی آپریشن جبرالٹر کی فورسز کے آپریشنز کے سٹارٹ کی، اور سٹارٹ میں یہ آپریشن کچھ مشکلات کا شکار ہو گیا کہ 8 اگست کو ہی 2 کیپٹن انڈین فوج نے پکڑ لیے، اور اس کے بعد ان سے انٹیروگیشن کر کے ان سے اگلوا لیا کہ آپریشن جبرالٹر میں کس طرح کہاں سے گوریلا انٹر ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کیپٹنز کے انٹرویوز آل انڈیا ریڈیو پر بھی چلائے گئے۔ تو سٹارٹ میں ہی آپریشن جبرالٹر کی ابتدا کچھ اچھی نہ تھی۔ جبرالٹر فورسز کو ٹوٹل 6 دستوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ہم ہر ایک فورس کی اسٹرینتھ اور اس کے جو ایمز اس کو دیے گئے ان کا اور اس کی کارکردگی کا ایک ہلکا سا جائزہ لیں گے، اور یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ ہر جبرالٹر فورس کی تعداد اور مینز تو بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کے آبجیکٹیوز بہت ہی زیادہ اوورلی ایمبیشیس رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں طارق فورس سے۔
اس میں ٹوٹل 3 کمپنیز تقریباً 320 کے لگ بھگ افراد تھے، اور اس کا ایریا آف آپریشن زوجیلا پاس کے قریب تھا، جو کہ کشمیر کے شمال میں میجر سکندر اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اور اس فورس نے بیسیکلی یہ کرنا تھا کہ زوجیلا ریجن میں تمام برجز کو تباہ کرنا تھا، اور زوجیلا اور سری نگر کا درمیانی راستہ کاٹ دینا تھا کہ انڈیا کا جو کشمیر کا حصہ ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کا، وہ انڈین آکوپائڈ لداخ سے کٹ جائے۔ الٹیمیٹلی جو ہوا، ایک بہت چھوٹی فورس تھی اور اس نے 2-1 برجز تباہ بھی کیے، لیکن آلموسٹ 10 کیجویلٹیز اٹھانے کے بعد یہ 10 ستمبر کو واپس آنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس نہ راشن تھا نہ ایمونیشن، اور لوکل پاپولیس سے اس کو کوئی خاطر خواہ امداد نہ مل سکی تھی۔ دوسری فورس قاسم فورس تھی، اس میں 4 کمپنیز تھیں، تقریباً 450 بندے تھے۔ یہ کشمیر کے نارتھ ویسٹ میں آپریٹ کر رہی تھی، بانڈی پورہ کے علاقے میں، اور اس کا ایریا آف آپریشن کافی وائڈ تھا۔ بانڈی پورہ سے لے کر سری نگر تک اس نے آپریٹ کرنا تھا، اور جو صلاح الدین فورس تھی جس کا ذکر آگے آئے گا، جس نے سری نگر میں آپریٹ کرنا تھا، اس کے ساتھ اس نے لنک اپ بھی کرنا تھا۔ اس کے کمانڈر میجر مرتضیٰ تھے، اور اس سارے علاقے میں تمام کمیونیکیشنز کو درم برم کرنا، پولیس اور فوج کی تنصیبات پر حملے کرنا، انڈین آرمی کو ایمبش کرنا، یہ سارے اس کے مشنز میں شامل تھے۔ لیکن جیسا کہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ انڈین آرمی کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور کوئی بہت زیادہ گوریلوں کو لوکل حمایت حاصل نہیں تھی، تو اس فورس کو بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ گندربل کے مقام پر انہوں نے ایک برج ضرور تباہ کیا اور 2-3 اور برجز کو ڈیمیج بھی کیا، لیکن کوئی بہت زیادہ اسپیکٹیکولر سکسیس یا کوئی بھی اپنا ایم مکمل طور پر اچیو نہ کر سکی، اور صلاح الدین سے لنک کرنا تو درکنار، یہ فوج سری نگر کے قریب تک بھی نہ پہنچ سکی، اور ستمبر کے چوتھے ہفتے میں آخرکار یہ فورس واپس آ گئی، اور اس فورس کو 16 کیجویلٹیز کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد جو تھرڈ فورس تھی وہ تھی خالد فورس۔ خالد فورس میں 4 کمپنیز تھیں، آلموسٹ 450 بندہ۔ ہندواڑہ اور سپور کا جو علاقہ ہے ویسٹ کشمیر کا یا نارتھ ویسٹ کشمیر کا، اس میں آپریٹ کر رہی تھی۔ میجر معراج دین پہلے اس کے کمانڈر تھے، اس کے بعد میجر یعقوب بنے۔ اس فورس کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سٹارٹ میں جو فورس ہیڈ کوارٹر تھا اس سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے باوجود اس فورس نے انڈین 4 کماؤں اور 8 کماؤں ریجمنٹس کے اوپر کچھ حملے کیے، اور 8 کماؤں کا کمانڈر کرنل گور بھی اس فورس کے ہاتھوں اسی علاقے میں مارا گیا 12 اگست 1965 کو، اور انہوں نے کچھ نقصان ان دونوں یونٹس کو اپنی کارروائیوں میں پہنچایا، لیکن اس فورس کی کیجویلٹیز نسبتاً کچھ ہیوی تھی، تقریباً 20-25 بندے ان کے شہید ہوئے، لیکن جو اسٹریٹیجک ایمبیشنز تھے ان کے، اس میں سے یہ کوئی بھی ایم پورا نہ کر سکے، اور آخرکار اگست میں یہ فورس بھی پاکستان کی طرف یا آزاد کشمیر کی طرف واپس آ گئی۔ چوتھی فورس تھی صلاح الدین فورس، اور یہ سب سے بڑی فورس تھی۔ اس میں 6 کمپنیز تھیں، تقریباً 630 افراد تھے، اور اس نے آپریٹ کرنا تھا سری نگر کے علاقے میں اور سینٹر آف کشمیر میں، اور اس کا جو دائرہ کار تھا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اس کے مشنز میں یہ شامل تھا کہ سری نگر کو تمام کشمیر سے آئسولیٹ کر دے، سری نگر کے ایئرپورٹ کو اور اس پر موجود تمام بھارتی جنگی جہازوں کو تباہ کر دے، تمام کی پولیٹیکل فگرز جو کہ انڈیا کی کشمیری کٹ پتلی حکومت میں تھیں ان سب کو بھی گرفتار یا تلف کر دے، بانہال کی ٹنلز کو بھی تباہ کر دے، اور غزنوی فورس جو ساؤتھ کشمیر میں آپریٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ لنک اپ بھی کر لے۔ ایز ان دا کیس آف ادر فورسز، یہ فورس بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میجر منشا اس کے کمانڈر تھے۔ یہ فورس اپنے سٹارٹ آف آپریشن سے 2 دن پہلے 5 اگست کو ہی ڈسکور ہو گئی تھی۔ ایک کشمیری چروائے نے اس کو دیکھ لیا اور وہ سمجھا کہ یہ کوئی ڈاکو وغیرہ ہیں، اور اس نے فوراً اطلاع کر دی انڈین آرمی کو، جو کہ جس کی پوسٹ قریبی تھی، اور انڈین آرمی نے اس فورس کو ہاؤنڈ کرنا شروع کر دیا بہت سٹارٹ سے۔ اس کے باوجود یہ لوگ سری نگر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور انڈین فورسز میں انہوں نے کچھ پینک بھی کریٹ کیا۔ انڈیا کو لگا شاید کوئی بہت بڑی موومنٹ ہو رہی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ کامیابی اس فورس کو حاصل نہ ہو سکی۔ ایئرپورٹ بڑا ویل ڈیفینڈڈ تھا، بانہال کے قریب تو یہ پہنچ بھی نہ سکے۔ البتہ سری نگر کے کچھ علاقوں میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد بھارتی فوج بہت زیادہ بربریت پر اتر آئی، اور اس نے سری نگر میں سینکڑوں گھر جلا کر راکھ کر دیے۔ اور اس کے بعد 15-16 اگست تک اس فوج کا چونکہ ایریا آف آپریشن اتنا بڑا تھا کہ یہ بہت زیادہ سپریڈ آؤٹ ہو چکی تھی، اور اس کا رابطہ بھی اپنے ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہو چکا تھا۔ تو 18 اگست تک اس فورس کے لوگوں نے بھی پسپائی اختیار کرنی شروع کی، اور ان کی میجورٹی جو ہے وہ اگست کے 3rd ویک میں واپس آزاد جموں کشمیر میں پہنچ گئی۔ اس فورس کو تقریباً 21 کیجویلٹیز کا سامنا ہوا، جس میں ایک انتہائی بہادر کیپٹن نثار بھی شامل تھے۔ اب 5ویں فورس کی بات کرتے ہیں، جس کا نام تھا غزنوی فورس۔
اس فورس میں 5 کمپنیز تھیں، تقریباً 500 سوا 500 بندہ تھا، اور اس کے پاس جو ایریا آف آپریشن تھا وہ ساؤتھ کشمیر تھا۔ اس نے رام بن کے مقام پر چناب کا برج بھی تباہ کرنا تھا، اس نے نوشہرہ، راجوڑی اور اس علاقے کو اور جھنگڑ والے علاقے کو ڈومینیٹ بھی کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک انڈیا کے جو 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے راجوڑی ریجن میں، ان پر بھی حملے کرنے تھے، اور اس کے کمانڈر ایک انتہائی بہادر آفسر میجر منور اوان صاحب تھے۔ اچھا، غزنوی فورس سب سے زیادہ سکسیسفل فورس ثابت ہوئی جبرالٹر فورسز میں سے۔ اپنے جو ایمز اس کو دیے گئے تھے وہ تو آف کورس اس فورس کے سائز سے بہت بڑے تھے، لیکن انہوں نے انڈین آرمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ سب سے پہلے تو راجوڑی کے علاقے بڈل میں میجر منور نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا، اور وہاں پر 18 اگست تک انہوں نے بڈل پر اپنا مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ رام بن کے برج کی طرف انہوں نے کچھ فوج بھیجی، لیکن رام بن کا برج اس وقت تک بہت زیادہ ویل ڈیفینڈڈ ہو چکا تھا، کیونکہ جبرالٹر کی خبر آؤٹ ہو چکی تھی، چنانچہ یہ فورس واپس آ گئی۔ اب راجوڑی میں جو انڈین فورس تھی اس نے بڈل کے مقام پر حملہ کر کے میجر منور کی فورس کو تلف کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن میجر منور پہلے ہی بھاگ چکے تھے، اور انہوں نے لوکلز کے ذریعے جو ہے وہ علاقے کی نشاندہی بھی کر لی تھی کہ کس علاقے سے انڈین حملہ آئے گا، تو انہوں نے انڈین فورس کو پہلے ہی راستے میں ایمبوش کر کے ایک انتہائی بڑی شکست دی 18 اگست کو، اور اس لڑائی کے بعد ان کا نام بڑا مشہور ہو گیا راجوڑی کے پورے علاقے میں، اور ان کو شاہ راجوڑی کہا جانے لگا لوکلز کی طرف سے، اور بہت سارے لوکلز نے والنٹیئر کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور میجر منور نے اس کے بعد ریکویسٹ کی کہ ہمیں مزید رائفلز بھیجیں۔ پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیاروں کے ذریعے سینکڑوں رائفلز گرائی گئیں، اور میجر منور نے تقریباً 1,500 کشمیری نوجوانوں کو بھی ٹریننگ دی، انہیں مسلح بھی کیا، اور ایون ایک بہت بڑے علاقے میں اپنے تحصیلدار اور پولیس بھی قائم کر لی۔ تقریباً 500 مربع میل کے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ جنگ کے آخر تک برقرار رہا۔ 23 ستمبر کو جب فائر بندی ہوئی تو میجر منور کو آرڈر کیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں۔ میجر منور نے کہا میں واپس نہیں آنا چاہتا، میں یہیں لڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بھارتی فوج جو ہے، ہم چلے گئے تو بھارتی فوج اس علاقے میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ان پر ظلم و جبر کی انتہا کر دے گی، لیکن ان کو فرم آرڈرز دیے گئے کہ آپ ان سبارڈینیشن نہ کریں اور اپنی فورس سمیت واپس آ جائیں۔ چنانچہ 27 ستمبر 1965 کو میجر منور اوان اپنی غازی غزنوی فورس کے ہمراہ واپس آ گئے۔ اس فورس کو تقریباً ٹوٹل 22 کیجویلٹیز برداشت کرنا پڑی، اور بہت سارے انڈین سورسز نے بھی اس کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اور بتایا کہ کس طرح اس فورس نے انڈین فوج کو زچ کیے رکھا اور اپنے آپ کو بڈل کے علاقے میں انٹرنچڈ رکھا، جس کو انڈین فورس ان سے آزاد جنگ کے آخر تک نہ کرا سکی۔ چھٹی فورس بابر فورس تھی، اس میں ٹوٹل 34 افراد تھے۔ اس نے ادھم پور کے علاقے میں 15 کور کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا تھا۔ بیسیکلی جو انڈین فورسز کشمیر میں تھیں وہ تقریباً ساری 15 کور کے انڈر کمانڈ تھی، لیکن یہ فورس بھی تعداد میں بہت کم تھی، اور اس نے ایک نیم دلانہ سا حملہ 4 ستمبر 1965 کو کیا، جس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ ان جبرالٹر فورسز کے علاوہ کنکرنٹلی ایک آپریشن چل رہا تھا جس میں نصرت فورسز انوالو تھی۔ نصرت فورسز بیسیکلی 14 گروپس تھے جو پوری سیز فائر لائن کے ساتھ آپریٹ کر رہے تھے۔ ہر گروپ میں 100 سے لے کر 350 بندے موجود تھے، ان کی تعداد ویریبل تھی، اور ان کا بیسیکلی مشن یہ تھا کہ سیز فائر لائن کے ساتھ جو انڈین فوجی بارڈر پر تعینات ہیں ان کو ہیراس کریں، ان کے پیچھے سے جا کر ان کے ریئر سے ان پر حملے کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں، تاکہ وہ سرحد کے ساتھ لاک ہو جائیں اور جبرالٹر فورسز کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے۔ اب اگر ہم انالیسس کریں آپریشن جبرالٹر کا تو یہ بات بڑا کلیئرلی واضح ہو جاتی ہے کہ گوریلا جنگ یا کوئی کشمیر کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے جو اس کے ایمز تھے، اس میں یہ مکمل طور پر آپریشن ناکام رہا، اور اس نے ناکام ہونا ہی تھا کیونکہ جو گوریلا جنگ ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکل ورک کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ 1956 میں ساؤتھ ویتنام کی حکومت بنی تھی امریکی آشیرواد سے، اور نارتھ ویتنام والے گوریلا جنگ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے 6-7 سال تک پولیٹیکل ورک کیا، تھوڑی تعداد میں اپنے گوریلے پورے ساؤتھ ویتنام میں انفلٹریٹ کرائے۔ اس کے بعد مڈ 60s میں انہوں نے گوریلا جدوجہد شروع کی، جس کے بعد انہیں 10 سال اور گوریلا جنگ لڑنی پڑی، تب کہیں جا کر کامیابی نصیب ہوئی۔ تو یہ جو شارٹ کٹ والی اپروچ تھی کہ ٹوٹل 10 ہفتوں میں کچھ کام کر دیا جائے، اس طریقے سے گوریلا جنگ جیتی بھی نہیں جا سکتی۔ ایک انٹرسٹنگ چیز ذہن میں آتی ہے
کہ جنرل اکبر خان جو 47 کی لڑائی میں کشمیر میں پاکستانی اور قبائلی افواج کے کمانڈر تھے اور جنہوں نے انڈیا سے آزاد کشمیر کا ایک بڑا حصہ آزاد کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا گیا تھا، ان کو 50s میں پاکستان کی صدر سکندر مرزا نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے خیال میں کشمیر میں کس طرح ہم جو ہے وہ کوئی اپ ہیول کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو انہوں نے منصوبہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر میں ایک وقت میں صرف 500 بندے آپ بھیجیں، 500 اندر بھیجیں، 500 انڈر ٹریننگ رکھیں اور 500 ریزرو میں رکھیں اور ان کو روٹیٹ کرتے رہیں، ایک وقت میں کشمیر میں صرف 500 بندے ہوں اور یہ گوریلے لوکل سے رابطہ قائم کریں اور پورے کشمیر میں پھیل جائیں اور کہیں بھی یہ انڈین فوج سے دو بدو مقابلہ نہ کریں، نہ ہی پولیس سے، بلکہ یہ بوم بلاسٹ اور تخریب کاری کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ٹیمپریچر کو ہائی رکھیں اور مواصلات کو کمزور رکھیں، خاص طور پہ کمیونیکیشن سورسز پر حملے کریں اور روٹیٹ بھی ہوتے رہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم 6-7 سال یہ جد و جہد جاری رکھیں گے تو پھر کشمیری عوام میں بھی ایک جذبہ حریت عود آئے گا اور بھارتی ان پر زیادہ ریپریشن بھی کریں گے، جس کے نتیجے میں کشمیری اور زیادہ ریکروٹمنٹ چاہیں گے اور ٹریننگ بھی چاہیں گے آزادی کی جنگ کے لیے، اور اس وقت یہ موقع ہوگا کہ ایک فل فلیج گوریلا جنگ لانچ کر دی جائے اور اس گوریلا جنگ میں پھر ہم کامیابی کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے واقعی پروڈنٹ بھی تھا، لیکن جبرالٹر نے گوریلا جنگ کے فنڈامنٹلز کو چھوڑ کر ایک وشفل اپروچ اختیار کی اور اسی وجہ سے وہ بہت بری طرح فیل بھی ہو گیا۔ لیکن اب یہاں پر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جبرالٹر فیل ہو گیا، اگین وہ اپنے ایمز میں تو فیل رہا، کوئی کشمیر میں وہ انسریکشن کریٹ نہیں کر سکا، لیکن جو دوسرا ایم تھا جبرالٹر کا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انڈین فورج بہت زیادہ انوالو ہو جائے اور بارڈرز پر ہمیں خاص طور پہ ساؤتھ کشمیر میں جموں کی طرف اٹیک کرنے کا موقع مل جائے۔ تو انٹرسٹنگلی یہ ایم پورا ہو گیا جبرالٹر کے بعد، جبرالٹر کی کامیابی کی وجہ سے پورا نہیں ہوا، یہ پورا ہوا انڈینز کے اوور ری ایکشن اور بیوقوفی کی وجہ سے، کہ جب جبرالٹر فورسز آئیں تو انڈیا کو ان کو کاؤنٹر کرنے میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، لیکن انڈین جنرلز پینک موڈ میں چلے گئے اور انہوں نے ہر طرف سے ری انفورسمنٹس کشمیر کے اندر بھیجنی شروع کر دی، ایون جموں سے 2 بریگیڈ اٹھا کر، جموں کی کرٹیکل لائف لائن سے 2 بریگیڈ اٹھا کر کشمیر کے اندر بھیج دیے اور انہوں نے اپنی ساری فورس نارتھ ویسٹ کشمیر میں حاجی پیر سائڈ پر حملے پر لگا دی کہ ان روٹ سے جی جبرالٹر کے گوریلے انفلٹریٹ کریں۔ انہوں نے حاجی پیر پاس پر اگست کے اینڈ پہ قبضہ بھی کر لیا، بیڈوری بلچ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جنرل اختر کے آپریشن کا دوسرا فیز تھا، آپریشن گرینڈ سلیم، جس کے ذریعے چھم جوڑیاں اور اخنور کے تھرو جموں کو تھریٹن کرنا تھا، اس کا راستہ صاف ہو گیا۔ 2 بریگیڈ آپ نے جموں سے ہٹا دیے، جموں کی فورس ویک ہو گئی اور اب جموں میں انڈیا کا ٹوٹل 191 بریگیڈ رہ گیا تھا جو کہ بارڈر پر پوسٹڈ تھا، اور اس کے سامنے پاکستان کے پاس 3 بریگیڈ موجود تھے، جس میں ایک آرمرڈ بریگیڈ بھی موجود تھا، جس کے ذریعے پاکستان اب حملہ کر سکتا تھا، جو پری پلانڈ آپریشن گرینڈ سلیم کا پلان تھا۔ اور پھر 1 ستمبر 1965 کو پاکستان نے اٹیک لانچ کیا تو ایک دفعہ انڈینز کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ بعد میں جنرل اختر حسین نے بھی یہی بات کی کہ حاجی پیر پر جو انڈیا نے حملہ کیا وہ تو ہمارے حق میں جاتا تھا۔ تو بیسیکلی جبرالٹر تو فیل ہو گیا، لیکن جو گول ہم نے آپریشن جبرالٹر کے ذریعے کرنا تھا وہ انڈیا نے خود اپنا ہی اون گول کر دیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم گرینڈ سلیم کے ذریعے اپنا مشن اچیو کر سکیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہماری بزدلی اور کم ہمتی آگے آ گئی اور جنرل موسیٰ اور جنرل یحییٰ کی ایک ملی بھگت کہیں یا ان کی نااہلی کہیں کہ 2 ستمبر کو جنرل اختر کو گرینڈ سلیم کی کمان سے ہٹا دیا گیا جب وہ اخنور کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، اور اس وقت یہ چینج آف کمانڈ کی گئی جو آج تک انڈینز بھی کہتے ہیں کہ اخنور کو کسی چیز نے بچایا تو اس ارریسپانسیبل اور انیکسپلیکیبل چینج آف کمانڈ نے بچایا اور اس کے ذریعے پاکستان کے ہاتھوں سے یہ سنہری موقع نکل گیا۔ یہاں پر اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں آپریشن جبرالٹر سے کہ ہمیں کیا لیسنز لرن کرنے چاہیے۔ ایک تو سٹارٹ میں بات کہوں گا جو شجاع نواز صاحب نے اپنی بک کراس سورڈز میں لکھی ہے کہ 1965 وار میں ایک ریکرنگ تھیم ہوا، بار بار ہونے والی چیز، کہ پاکستان کی جو فورسز کے سینئر لیڈرز تھے، جو جنرلز تھے، انہوں نے ایک انتہائی انکمپیٹنس اور بزدلی کا ثبوت دیا اور انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا اپنے لوور لیول کمانڈرز اور سپاہیوں کو جنہوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی۔ اب جبرالٹر کا پلان ایک انتہائی
ill conceived پلان تھا گوریلا جنگ کے حوالے سے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے جان کی بازی لڑائی اور اتنا ایٹ لیسٹ میہم کریٹ کیا کہ انڈیا پینک کر کے اپنی فورسز کو اندر لے آیا۔ اس کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ فالو کیا جا رہا تھا، اگر عین وقت پہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے ڈیسیژن نہ لینی شروع کر دیتی، صرف اس وجہ سے کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں بھارت بھرپور جنگ نہ کر دے، جبکہ میجر جنرل اختر نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھارت تو جنگ کرے گا ہی کرے گا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے جو ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ if I got you by the throat then you could hardly expect me to kiss you for it۔ تو جو لیسنز کی اگر ہم بات کریں نا، تو پہلا لیسن تو یہ ہے کہ سکسیس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جیسے جنرل محمود صاحب نے لکھا ہے کہ جون اور جولائی کے مہینوں میں 10 ہفتوں میں 2.5 مہینوں میں بڑی بریلینٹ طریقے سے پلاننگ کی جنرل اختر نے، اور بڑی جلدی ٹریننگ بھی کروائی اور سارا کچھ کیا، لیکن 17 سال آپ سوئے رہے، پھر اچانک آپ جاگ گئے، تو 17 سال کا کفارہ 2.5 مہینوں میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک سسٹینیبل ایکشن سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ عزم و ہمت اور استقامت کے ساتھ سالہ سال جد و جہد نہیں کر سکتے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے وار کا، جو جس ٹائپ کی جنگ آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر اس ٹائپ کی جنگ لڑیں۔ اگر آپ گوریلا جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح فاسٹ ٹریک نہیں ہو سکتی، وہ پولیٹیکل ورک کے بغیر کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ چے گوارا کو پڑھ لیجئے جو گوریلا جنگ کے بہت ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے، یا آپ ویتنامیز ٹیکٹکس کا مشاہدہ کر لیں، یا ایون افغانستان میں طالبان کی ٹیکٹکس کو دیکھ لیں۔ آن گراؤنڈ پولیٹیکل ورک اور اس کے ساتھ سالہ سال کی جد و جہد، کم تعداد میں گوریلوں کے ساتھ جو ہٹ اینڈ رن اور پن پرکس کے ذریعے دشمن کو حواس باختہ کر دیں، اور ایک سسٹینیبل طریقے سے، مطلب کبھی بھی پریشر کو لیٹ اپ نہ کیا جائے بلکہ ہلکا ہلکا اس کو سالہ سال بڑھایا جائے۔ گوریلا جنگ کامیابی میں اس طرح پہنچتی ہے۔ الجزائر نے آزادی بھی ایسی حاصل کی تھی۔ کشمیر کی ہسٹری یہی رہی ہے کہ ایک وقتی ابال آتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج تک کشمیر آزاد بھی نہیں ہو سکا۔ پھر یونٹی آف پرپز لیڈرز اور ہائی آفیشلز کے درمیان، جنرل موسیٰ کچھ اور چاہ رہے ہیں، جنرل اختر کچھ اور چاہ رہے ہیں، جنرل ایوب کچھ اور چاہ رہے ہیں، بھٹو صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ آپ کی لیڈرشپ ہی ایک پیج پر نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کا پلان کیا ہے، کیسے ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ ایک بندہ ایک کام کرتا ہے، دوسرا اس کو نلیفائی کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صرف اپنی پوچھل کا ہی پیچھا کریں گے، کوئی سکسیسفل ملٹری یا پولیٹیکل مینوور آپ نہیں کر سکتے اس طریقے سے، اور اسی وجہ سے ہوا بھی نہیں، اور اسی وجہ سے انفارچونیٹلی پاکستان انڈیا کو آج تک کسی جنگ میں شکست بھی نہیں دے سکا، کیونکہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی ایگوز آڑے آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابی کو بھی بڑا بنا کر اپنے آپ کو سرا باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے سکسیس ایز اے ملین فادرز ڈیفیٹ از آرفن۔ جب بھی کہیں ناکامی ہوتی ہے تو کسی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چوتھا لیسن یہ ہے کہ خدا را اگر آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر بزدلی کو یا ٹیمیڈیٹی کو خدا کے واسطے سائڈ پر چھوڑ دیجئے۔ پھر یہ نہ ڈریں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے تو پھر جنگ میں کودے ہی کیوں۔ لیکن وہی جیسے کہ آپریشن گرینڈ سلیم بھی اسی وجہ سے ناکام ہوا کہ جب کامیابی بالکل قریب تھی تو اس وقت شکوک و شبہات نے گھیر لیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ اگر سوچنا تھا تو یہ پہلے سوچنا ہوتا ہے، آپ نے آپریشن کے بیچ میں نہیں سوچنا ہوتا، اور اسی وجہ سے ہم لوگ اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے کہ عین وقت جب کامیابی قریب تھی تو آپ کو لگا کہ نہیں جی جموں پر حملہ کرنے سے تو انڈیا بڑے غصے میں آ جائے گا۔ حالانکہ انڈیا نے تو موبلائزیشن آرڈر پہلے ہی جاری کر دی تھے اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہی تھیں، لیکن وشفل تھنکنگ کا شاید کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ بیماری پاکستان کے ارباب اختیار اور اقتدار میں مسلسل آج بھی چلی آ رہی ہے۔ پانچواں لیسن یہ ہے کہ جو ہاف ہارٹڈ میئرز ہیں نا، اس طرح کے جبرالٹر ٹائپ، وہ آپ کی کریم آف دا نیشن کو سیکریفائز کرتے ہیں۔ مطلب آپ پوری طرح کمٹ ہوئے نہیں، لیکن آپ کے جو انتہائی موٹیویٹڈ انڈیویجولز تھے وہ اپنی لائف آن دا لائن رکھتے ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں، وہ وونڈڈ بھی ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہارڈ کور ہوتے ہیں کسی بھی موومنٹ کی، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو بزدل ہوتے ہیں وہ اس کے بعد آپریشن پیک اپ کر کے پری میجور کہتے ہیں ہاں ہم جنگ جیت گئے، ہم سب کچھ جیت کے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو میڈل دیتے ہیں۔ جیسے کہ 65 کی لڑائی کے بعد جو کہ ایک سٹیل میٹ تھا، اس کے بعد کوئی بوریاں بھر بھر کے ایوب خان صاحب نے جرنیلوں کو ہلال جرت دے دی، جن کی کارکردگی ایسی تھی کہ شاید ہلال جرت دینے کی بجائے ان کا کورٹ مارشل کرنا زیادہ مناسب ہوتا، کہ انہوں نے تو پاکستان کو ایک گہری غار میں دھکیل دیا تھا۔ وہ تو پاکستان کو اس کے جری سپاہیوں اور افسروں نے بچایا۔ جب لاہور ڈیفنس لیس تھا تو وہاں پر میجر عزیز بھٹی شہید جیسے لوگوں نے بچایا، ہمارے جرنیلوں کی جرنیلی نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لاسٹ لیسن میں یہ کہوں گا کہ ایک جو یہ اپروچ ہے
کہ بہت لمبے عرصے تک سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد اچانک یہ ایک برسٹ آف ایکٹیویٹی آتا ہے، بس ابھی کرنا ہے، ٹائم ہاتھ سے نکلے بس ابھی کرنا ہے. پہلے 20 سال سوئے رہے، پھر بس ابھی کرنا ہے. جبرالٹر میں بھی ہوا 17 سال سوئے رہے، پھر اچانک جاگ آ گئی. کارگل میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی، بڑا عرصہ سوئے رہے پھر اچانک جاگ آ گئی. تو پلیز یہ والا جو رد عمل ہے نا، اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی بھی ہم بڑے عرصے سے سوئے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کل کسی کو پھر ایڈونچرزم سوجے گا اور اسی طرح ملٹری ڈیفیٹس کا راستہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ تھا کچھ احوال آپریشن جبرالٹر کا. ڈاکٹر احسان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.